برا کہہ کے آپ نے نظریاتی انہوں نے جماعت بنائی. پھر جب آپ کو نظر آیا کہ سیٹیں کتنی سیٹیں آج نوابوں اور جاگیرداروں کے پاس ہیں اور کتنی سیٹیں علماء کے پاس ہیں. کتاب کو قرآن کس نے کہا؟ کیا یہ غیر شرعی بات نہیں تھی؟ ہمیں تو اتنا سوال کا جواب چاہیے کہ آج آپ کے جو دائیں بائیں کھڑے ہیں ان سے ذرا پوچھئے کہ اسرائیل سے تعلقات بنانے والے غدار کون ہیں. اور میں آج بڑا کلیئر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے میڈیا کے دوستوں نے ان چند مسخروں کو جو پگڑی اور داڑھی پہن کے جن کا نہ دین سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ مسجد سے تعلق ہے، نہ مدرسے سے تعلق ہے، وہ ان سے پاکستان کی سلامتی کے اداروں پہ بات کروانی ہے تو پھر جواب کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا. یہ نہیں ممکن ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے خلاف سازشیں کی جائیں اور اب حساب پہ آ جاتے ہیں. میں طاہر اشرفی اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، آؤ حساب کرو. ایک طرف تو ہم مثالیں دیتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارا کرتا کیسے بنا، اور وہ جواب دیتے ہیں. دوسری طرف آپ سے حساب لیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ میرے سے نہیں، یہ پوری جماعت سے حساب ہے. ایک طرف آپ مسلح افواج کے سربراہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ذاتی بات ہے، اور جب آپ سے حساب مانگا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ جماعتی بات ہے. آپ اپنے قول و فعل کا تضاد تو ختم کریں. یہ فوج اس لیے کھٹک رہی ہے کہ اس نے 2000 کے بعد پاکستان کو جو شام عراق بنانے کا منصوبہ تھا وہ ناکام بنایا ہے. یہ فوج اس لیے کھٹک رہی ہے کہ اس نے اس ملک کو سلامتی دی ہے، استحکام دیا ہے، اور یہ عالم اسلام کی ضامن فوج ہے. آج ہماری پالیسی کو، اور مجھے ذرا بتا دیں کہ کبھی کسی فلسطین کے سربراہ نے آپ کو سلام بھی بھیجا ہو؟ ابھی 2 دن پہلے فلسطینی پریزیڈنٹ نے خط بھیجا جس میں پاکستان کی حکومت اور وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو موقف اپنایا ہے یہ پوری امت کے لیے قابل فخر ہے، اور آپ نے جو موقف اپنایا ہے یہ پوری امت کے لیے جو ہے بہادری کا سبب ہے، اور اس پر انہوں نے شکریہ ادا کیا. آج الاقصی میں پاکستان اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی افواج کے لیے سلام دعائیں ہو رہی ہیں. سفیر فلسطین نے مینشن کیا کہ فلسطینی قوم اور فلسطین کے پریزیڈنٹ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا اور عمران خان صاحب کا اور ملک کے سلامتی کے اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو میں نے انہیں بعد میں پوچھا کہ آپ نے یہ جو فوج کا ذکر کیا، اس نے کہا ہماری اطلاعات ہیں کہ ہندوستان، انہوں نے تو اسرائیل مینشن کیا لیکن ہماری اطلاعات ہیں کہ ہندوستان، اسرائیل اور پاکستان دشمن لابییں پاکستان کے اندر انارکی پھیلانے کے لیے پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنانا چاہتی ہیں. اس لیے ہم نے دنیا پر واضح کیا ہے اور پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قوم اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست جس میں ہم سب آتے ہیں، ان کا جو موقف ہے اس وقت فلسطین پر وہ قابل ستائش ہی نہیں، قابل سلام ہے، سلام عقیدت ہے، اس پہ فخر ہے. یہ لفظ موجود ہے اس خط کے اندر. تو یہ چند باتیں تھیں جو آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں تھا کہ مسجد اور مدرسہ کہا جاتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ استعمال نہ ہوں. علماء کو تو ابھی ہوش آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ گزشتہ 10 سالوں میں ہوا کیا ہے. آئیے آ کے ساؤتھ پنجاب میں جب آپ کا دور حکومت تھا میرے ساتھ چلیے، کوئی گھرانہ ایسا ہے جہاں زخم نہ لگے ہوں؟ کوئی مدرسہ ایسا ہے جو آپ کے دور حکومت میں محفوظ رہا ہو؟ کوئی مسجد ایسی ہے جو آپ کے دور حکومت میں محفوظ رہی ہو؟ جناب 5 وزارتیں آپ کے پاس تھی، آپ کے یہ حلیف تھے. آپ چاہتے ہیں مسجد مدرسہ پہ وہی دور آئے؟ انشاءاللہ وہ دور نہیں آنے دیں گے. ہم نے اس وقت بھی، اور یہ بھی میں واضح کروں
کہ یہ بیٹھے ہیں ہم جب فیصلہ اسی شہر میں 2 دہشت گردی ایکٹ کے تحت ہمارے اوپر جو ہے FIR دی گئی، کس بات پہ؟ استحکام پاکستان کانفرنس کرنے پہ اور ختم نبوت کانفرنس کرنے پہ، اسی شہر میں ہوا۔ یہ کس کا دور تھا؟ یہ آپ کا دور تھا۔ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ قادیانیوں کے حق میں قانون سازی میں آپ ووٹ دیتے ہیں۔ اور آخری بات، کیا آج تک جو عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری کے حوالے سے بننے والے قانون پر شب خون مارا گیا تھا، اس کے اوپر معافی مانگی ہے آپ کے حلیفوں نے؟ اگر تو مانگی ہے تو بتا دیجئے، اور اگر نہیں مانگی ہے تو پھر ذرا سوچئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ خدا را قوم کو بے وقوف نہ بنائیں، یہ قوم سب کچھ جانتی ہے، اور یہ تو آج آغاز ہے۔ اگر یہ مسخرے جو دین کے نام پر جو داڑھی پگڑی رکھ کے سمجھتے ہیں اور نمائندہ بنتے ہیں یہ علماء کے، اسلام کے، یہ باز نہ آئے تو پھر بہت سارے ان کے بارے میں بھی حقائق ہمیں جو ہیں وہ قوم کو بتانے پڑیں گے کہ یہ کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں، ان کا منشور و دستور کیا ہے۔ پھر ممکن ہے ہندوستان سے شروع ہو کر لیبیا تک اور لیبیا سے شروع ہو کر اسرائیل تک کی جو ساری حقیقتیں ہیں وہ بھی ہمیں قوم کو بتانی پڑیں۔ آپ حضرات کوئی سوال کرنا چاہیں تو۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے علماء بڑے غیرت مند ہیں، پاکستان کا مسجد مدرسہ بڑا غیرت مند ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی قوم اور علماء کے اوپر تو پوری دنیا فخر کرتی ہے۔ ہمارا جو موقف ہے الاقصی کے حوالے سے، ارض حرمین شریفین کے حوالے سے، لیکن اب تو وہ خود بول رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مولانا میاں اجمل قادری صاحب نے جو چیزیں بتائی ہیں اس کے بعد بھی اب کوئی چیز باقی ہے؟ اب تو سوال اتنا ہے کہ کراچی میں کہا گیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ غداروں کو تلاش کرنا ہے۔ اب تو غدار ان کے دائیں بائیں کھڑے نظر آ رہے ہیں، تو ذرا ان سے سوال کر لیں، ذرا نواز شریف صاحب سے پوچھ لیں، ذرا میرے تو کوئی زیادہ نہیں ہیں، میرا تو ایک مسئلہ فلسطین ہے، ایک میرے علماء مشائخ اور طلباء کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ میں قوم کے سامنے آپ سب جانتے ہیں، کسی سے مخفی نہیں ہے، اور یہ اب تو سب کچھ سامنے آ گیا ہے۔ تو لہذا جب سب چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو مولانا صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر واپس آ جائیں۔ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ لندن بیانیہ جو اسرائیل اور انڈیا کا بیانیہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس بیانیے سے یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ اسرائیل کا اور بھارت کے بیانیوں کو لے کے وہ مسجد مدرسے کو استعمال کرے گا، مسجد مدرسے کے طلباء جو ہیں وہ ایندھن بنیں گے، انشاءاللہ نہیں بنیں گے۔ مسجد مدرسے کے طلباء نے بتا دیا، لاہور، گجرانوالہ، کراچی، ملتان، پشاور، سب بتا دیا کہ ہماری کوئی اس موجودہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس میں ہم شریک نہیں ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے تو عرض کر دیا کہ مولانا صاحب کے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، مولانا صاحب کے دائیں بائیں جو کھڑے ہیں ان کے بارے میں تو سارے شواہد سامنے آ گئے ہیں، تو اب ان شواہد کی بنیاد کے اوپر پہلے تو ہمارا مولانا صاحب سے اتنا ہی سوال ہے کہ مولانا صاحب 2 چیزوں کا جواب دے دیں کہ اسرائیل وفد بھجوانے والا غدار ہے کہ نہیں ہے، اور قادیانیت کے حق میں جو قانون سازی ہوئی تھی اس کے اوپر آپ کے حلیفوں نے آج تک قوم سے معافی نہیں مانگی ہے، اس کے بارے میں، اور آپ کے جو ممبران نے ووٹ دیے تھے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بڑی سمپل سادہ سی باتیں ہیں، اور جب اگلا مرحلہ آئے گا تو پھر ہم قوم کو یہ بھی بتا دیں گے کہ ایک ہی وقت میں اسرائیلی میڈیا اور پاکستان کے میڈیا پر پاکستان کی فوج کے خلاف اور انڈین میڈیا پر پاکستان کی فوج کے خلاف جو مہم سازی ہو رہی ہے اس کا مقصد بڑا واضح ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی قوم کے سامنے آئے گا۔ مولانا صاحب، آپ جب سابقہ دور حکومت میں علماء پر، مدارس پر، مساجد پر ظلم و ستم ہو رہے تھے تو کاف لیگ اور نون لیگ کے دور میں آپ بھی انہیں حکومتوں کا حصہ نہیں، بالکل نہیں، نہیں۔ دیکھیں، بحث
ہم نے نواز شریف صاحب کے دور میں فیصل آباد کے اندر ہمارے اوپر دہشت گردی ایکٹ کے تحت پرچے دیے گئے. ماں سوائے مشرف صاحب کے دور میں، اس وقت میں پنجاب میں ایڈوائزر تھا، کبھی نون لیگ کا ہم نہ حصہ رہے نہ حلیف رہے. آپ کو غلط فہمی ہے، اس کو دور کر لیں، اپنی معلومات درست کریں. ہم نے میں نے ذاتی طور پر نواز شریف شہباز شریف کے دور میں 3 جعلی 2 نمبر 302 بھگتی ہیں. آپ کیسے آپ ہی کے ختم نبوت کانفرنس پہ اسی فیصل آباد میں نواز شریف صاحب کے دور میں، شہباز شریف کے دور میں ہمارے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت پرچے دیے گئے ہیں. اور ہم نے اس وقت بھی علماء کی ترجمانی کی تھی. ہم الحمدللہ اس وقت بھی علماء کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، کل بھی کھڑے ہوں گے. نہ ہم نے اس وقت علماء کو چھوڑا تھا، ائمہ خطباء کو چھوڑا تھا، مذہبی کارکنوں کو چھوڑا تھا، نہ آج چھوڑیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر، بہت مہربانی. جی جی یار مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا اگر اسرائیل فلسطین کو تسلیم کر لے اور فلسطینیوں کی ریاست قائم ہو جائے. یہ تو آپ کا سوال آپ بنا کر لائیں یا تو پھر دوبارہ. فلسطین کیسے تسلیم کرے گا اسرائیل کو؟ وہ تو روز قتل ہو رہے ہیں، وہ تو روز ان کے بچے مارے جا رہے ہیں. اسرائیل فلسطین کو تسلیم کرے گا، ایک فلسطینی ریاست قائم ہوگی، اس کے بعد بھی ہم سوچیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. پی ڈی ایم کا فیوچر تو یہی کچھ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے پی ڈی ایم کا کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ کچھ لوگوں کو احتساب کا خوف ہے. جہاں ہم حضرت عمر کی مثالیں دیتے ہیں، جب اپنے احتساب کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب کون ہوتے ہیں آپ حساب مانگنے والے؟ آپ حساب دیں کہاں سے سارا کچھ آیا ہے. ہم تیار ہیں، ہم دینے کو حساب تیار ہیں. آپ بھی آئیے، میدان میں آئیے. پھر یہ جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں بحران آیا ہے، یہ وہ ڈکٹیٹرانہ پالیسیاں ہیں جو لاوا بن رہا تھا اور ایک دم ابل پڑا. ابھی بھی اگر مولانا شیرانی اور حافظ حسین احمد وغیرہ کو اس طرح آ کے ہٹ نہ کیا جاتا تو ممکن ہے یہ لاوا نہ ابلتا. لیکن اب یہ کوئی 2-4 نہیں ہیں، یہ تو ہزاروں ہیں. اور مجھے یہ بتائیے کہ چلے ان کو بقول مولانا صاحب اور ان کی جماعت کے کہ ان کو جناب تیار کیا ہے حکومت نے. مولانا غلام غوث ہزاروی کو بھی حکومت نے تیار کیا تھا، مولانا عبید اللہ انور کو بھی حکومت نے تیار کیا تھا، مولانا عبداللہ درخواستی کو بھی حکومت نے تیار کیا تھا، مولانا عبدالحق کو بھی حکومت نے تیار کیا تھا، مولانا شہید احمد کو بھی حکومت نے تیار کیا تھا. یہ بڑے بڑے اکابر جن کے تقوی اور للہیت کی قسمیں جو ہیں وہ لوگ نکھاتے، اس صدی کے اولیاء اللہ تھے یہ لوگ، ان کو آپ نے دھکا دیا تھا. شیرانی صاحب وغیرہ پہ تو بعد میں بات ہوگی. یہ مجھے بتا دیں کہ مولانا ہزاروی پہ پتھر کس نے مارے تھے، مولانا عبدالحق کو کس نے رلایا تھا. یہ بڑی تلخ باتیں، ہم اس میں جانا نہیں چاہتے. یہ شخصیت پرستی. میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو ایک بہترین پاکستان کی سیاستدان تھی، ان کا قتل ہوا، ہم سب اس پر دکھی ہیں. آج ان کی جو ہے وہ برسی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے بھی اور باقی تمام مرحومین جو ہیں ان سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اور ہم دعا کرتے ہیں ہمارے شہداء جو کل پاک فوج کے، دیکھیں ایک فوجی جوان کی جو ہے وہ جسد کو لے کے وہ جا رہے تھے، وہ ہیلی کاپٹر گرا. اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے اور سب کے لواحقین کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.